أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم. سورہ فاطر کی آیات 9 سے 14 تک پڑھی ہوئی ترجمہ سماعت فرمائیے. اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہانک لے گئے ہم کو ایک مردہ دیش کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. اسی طرح ہوگا جی اٹھنا. جس کو چاہیے عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت. اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا اور کام نیک اس کو اٹھا دیتا ہے. اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ ہے ٹوٹے کا. اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے. اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے. اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں. بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار، اور یہ کھارا ہے کڑوا. اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو. اور تو دیکھے جہازوں کو اس میں کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے، تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو. رات گھساتا ہے دن میں اور دن گھساتا ہے رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وعدے تک. یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے ہے بادشاہی. اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ مالک نہیں کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے. اگر تم اس کو پکارو تو سنے نہیں تمہاری پکار، اور اگر سنے تو پہنچے نہیں تمہارے کام پر. اور قیامت کے دن منکر ہوئے تمہارے شریک ٹھہرانے کے،
اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسا بتلائے گا خبر رکھنے والا۔ سورہ فاطر کے ابتدائی سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ملوکیت، اس کی حاکمیت، اس کی تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیراؤں میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو اور اس کی طرف پلٹو، اسی کو اپنا رب مانو، عبادت اسی کی کرو، اور اس کے عبادت کرنے کے جو حقوق ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے، پوری دنیا کا اور کائنات کا نظام چلاتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر ایک کے پچھلے سے بھی واقف ہے، موجود سے بھی واقف ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل جس چیز کا بھی ہو، ان سب چیزوں کی اس کو خبر ہے۔ اسی میں سے چند مناظر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، اور وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادل کو، اور بادل کو وہ ہوائیں ہانک کر لے جاتی ہیں اس زمین کے حصے کی طرف، اس شہر کی طرف، اس ملک کی طرف جس کی زمین خشک ہو چکی، گویا کہ مردہ ہو چکی ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس بادل کے ذریعے سے جس سے بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو دوبارہ حیات بخشتے ہیں۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، جس طرح یہ زمین مردہ ہونے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد، پیداوار کی صلاحیت کھو چکنے کے بعد جب اس پر بارش ہوتی ہے تو دوبارہ اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے، سبزہ اس میں سے نکل آتا ہے اور زمین لہلہانے لگتی ہے، جیسے یہ زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئی۔ کذالک النشور، تم لوگ بھی مردہ ہونے کے بعد ایسے ہی زندہ کیے جاؤ گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت حاصل ہو، آخرت میں عزت حاصل ہو، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے، اگر وہ اللہ کا ہوگا، اللہ کی طرف پلٹے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی توحید کو اختیار کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک سے بچے گا اور پھر اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازیں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، جو نیک بات ہے، اچھا کلمہ، کلمہ طیب جس کو کہتے ہیں، اور کلمہ طیب کی عام تعریف تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے اچھا تو کوئی کلمہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کے اندر تمام معبودان باطلہ کا انکار اور ایک معبود حقیقی کا اقرار ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ، اس سے پاک کوئی کلمہ ہو نہیں سکتا۔ اس کلمے کی اتنی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ اے اللہ، آپ مجھے کچھ ایسے الفاظ سکھا دیجئے کہ وہ خاص میرے لیے ہو اور میں ہی ان الفاظ سے آپ کی حمد و ثنا، آپ کی پاکی، آپ کی بڑائی بیان کروں، آپ کو یاد کروں، آپ کا ذکر ایسے خاص الفاظ سے کروں کہ میرے سوا کسی اور کو وہ کلمہ حاصل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تھے یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تم جانتے بھی ہو کہ اس کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے اور سات آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں جس پلڑے میں رکھی ہوئی ہیں وہ اڑنے لگے۔ اس کلمے کی وہ حقیقت ہے۔ تو اس روایت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر اچھا کلمہ، ہر اچھی بات اس کی طرف پلٹتی ہے۔ اس میں یہ تو سب سے اچھا کلمہ ہے جو لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ بھی جتنے ذکر ہیں، اذکار ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، نیکی کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث اور درود اور سلام اور جتنے اللہ اور رسول کے ذکر کے تذکرے اور اس کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کلمات طیب میں شامل ہیں۔
اس کے علاوہ نیکی کی، اچھائی کی، انصاف کی جتنی باتیں ہیں وہ سب کلمہ طیبہ میں شامل ہیں۔ لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرنا، سچ بات کہنا، حق کی گواہی دینا، یہ سب کلمات طیب ہیں اور وہ سب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، یہ کلمات تو اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، لیکن اس کو نیچے سے اٹھا کر بلندی کی طرف، اللہ کی طرف پہنچانے والی جو چیز ہے وہ آدمی کا عمل صالح ہے۔ آدمی اچھی بات بھی کہے، نیک عمل بھی کرے، تو وہ اچھی بات اور نیک عمل دونوں مل کر اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی مزید تشریح آگے تفسیر میں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں اور بہت سے ایسے حقائق کو علماء اور مفسرین نے کھولا ہے کہ جس سے انسان کی عقل کے گوشے کھل جاتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اسی میں اپنا داؤ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا، بڑا نیک، بڑا پارسا سمجھتے ہیں برائیاں کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کا داؤ ٹوٹے کا ہے، نقصان کا ہے، ان کی کوششیں نقصان کی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مٹی سے بنایا۔ انسان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کھول کر واضح کیا ہے، اور انسان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس چیز سے وہ بنایا گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہے، کہاں اس کو جانا ہے، کیا اس کا انجام ہونے والا ہے۔ یہاں پر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ پہلے تو ابتدا ہوئی انسان کی مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، جبکہ ان کے کوئی باپ نہیں تھے، ان کی کوئی ماں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، اس کا منشا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور منشے کے مطابق مٹی کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ان کے اندر روح پھونک دی، جان ڈال دی گئی۔ ثم من نطفہ، پھر انسان کی نسلوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کے ذریعے سے جاری و ساری فرمایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہاری بیویاں بنائیں، تمہارے ازواج بنائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا رہا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا اور نہ وہ کسی چیز کو جنتی ہے، یعنی پیدائش اور تخلیق کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، الا بعلمی، سوائے اس کے کہ اللہ کے علم میں وہ بات ہوتی ہے، وہ کام ہو نہیں سکتا۔ ہر کام، ہر پیدائش، ہر مخلوق جو وجود میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کسی طویل عمر رکھنے والے آدمی کی عمر بڑھتی نہیں ہے لیکن اللہ کے علم اور اس کی حکمت اور اس کے حکم سے، اور کسی آدمی کی عمر گھٹتی نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے، الا فی کتاب، اللہ کے پاس ایک ریکارڈ ہے، اس کے دفتر میں، اس کی کتاب میں، اس کے علم میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے آسان۔ آدمی کی عمر کا بڑھنا، کتنے لوگ ہیں جو عمر کی آخری حدوں کو پہنچ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، برسوں بیمار رہتے ہیں، بستروں پر رہتے ہیں۔ کسی کی بیماری کا یہ حال ہوتا ہے کہ برسا برس بستر پہ پڑے رہتے ہیں، اور عجیب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنے والے درمیان میں گزر جاتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اچھے خاصے چلتے پھرتے، کوئی بیماری ان کو نہیں ہوتی، لیکن اچانک موت ان کو اچک لے جاتی۔ کتنے ہوتے ہیں جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، بس یوں آئے دنیا میں کچھ ساعتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ گھنٹے، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے چلا گیا، اب اس کی عمر ہی کیا تھی، ارے بیچارہ بچپن میں چلا گیا، ارے بھری جوانی میں چلا گیا۔ نہ صرف انسان کی جوانی ہوتی ہے بلکہ اس کی زندگی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، بڑے بڑے وسائل ہوتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت اس کو میسر ہوتی ہے، اور وہ اور اس کے چاہنے والے تو کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اچانک یہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا منشا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اچانک دنیا میں سے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔
کسی بھی ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے، حادثے کے ذریعے سے تصور نہیں کر سکتا انسان کہ یہ کیسے چلا گیا. اور جب وہ چلا جاتا ہے چند دن کے بعد آدمیوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ نوجوان جو اپنی عمر کو پہنچ رہا تھا، شباب کو پہنچ رہا تھا، دوڑ دھوپ کر رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا، ان کے ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوست احباب کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، مستقبل کا وہ کوئی بڑا آدمی بن سکتا تھا، لیکن اچانک موت نے اس کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے جتنے آثار اور زندگی جتنی پھیلی ہوئی اس کے سامنے نظر آ رہی تھی، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچ کر قید کر دیا، یعنی اس کی زندگی کم کر دی گئی. حالانکہ زندگی کم نہیں کی گئی، تقدیر میں اللہ کے پاس تو اس کی زندگی اتنی ہی لکھی جا چکی تھی، لیکن انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی عمر پانے والا تھا لیکن اچانک چلا گیا. تو اسی تصور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب. اس کی عمر گھٹی نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس وہ لکھی ہوئی، اللہ کے پاس یہ بات طے شدہ ہے. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہ سب کام اللہ کے لیے بڑے آسان ہیں. دنیا میں انسان نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے کچھ بھی، لیکن ایسے سارے کام اللہ کے لیے بڑے آسان ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ. اور دو دریا ہیں جو برابر نہیں ہیں. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابه وهذا ملح اجاج. کوئی دریا ایسا ہے کہ اس کا پانی میٹھا ہے، آدمی کی پیاس بجھاتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اس کو سیراب کر دیتا. لیکن ایک پانی ایسا بھی ہے وهذا ملح اجاج، بڑا کھارا، بڑا کڑوا پانی ہے. کھارا اور کڑوا پانی بھی ہے، میٹھا اور لذیذ پانی بھی ہے، دونوں ہیں، دریا چل رہے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. یہ میٹھے پانی کا دریا یعنی سمندر، یہ کھارے پانی کا سمندر، پانی کے اعتبار سے، اس کی خصوصیات کے اعتبار سے ایک میٹھا ہے، کھارا ہے، لیکن دونوں دریاؤں میں، سمندروں میں آدمی کے لیے غذائیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، مچھلیاں ہیں، گوشت ہیں، اور کیا ہے؟ حلیتن تلبسونہا، ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو انسان پہنتا ہے، موتی ہے، مونگے ہیں، زیور جس کا بنایا جاتا ہے اور انسان اس سے زینت اختیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں سمندروں کے اندر موجود ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تو دیکھتا ہے کہ جہاز ہیں بڑے بڑے. کیسے بڑے بڑے جہاز ہیں؟ آج کے زمانے میں تو بہت بڑے جہاز انسان نے بنا لیے، جس کے اندر کئی پلین آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. پانی کے جہاز میں اتنے بڑے پانی کے جہاز بنا لیے ہیں گویا کہ وہ ایک آئی لینڈ ہو جاتا ہے، سمندر کی تہ میں آ کر ٹھہر جاتا ہے، سمندر کی سطح پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. امریکہ کے، یورپ کے، فرانس کے، جرمنی کے، رشیا کے ایسے بڑے بڑے جہاز ہیں، طیارہ بردار جہاز. آپ نے دیکھا ہی ہوگا ٹی وی وغیرہ پہ، نیوز میں، جنگوں کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، اور بہت ساری چیزیں رات دن اب تو ٹی وی پہ بتائی جاتی ہے. انسان دیکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی بلڈنگ پھیلی ہوئی ہے، لیکن جب دور سے اس کو فوکس کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک بہت بڑا جہاز ہے. ٹیٹانک کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی فلم بھی آئی، بہت اس کے چرچے ہیں دنیا میں لوگوں کے پاس. ہزاروں آدمیوں کو لے کر وہ سفر کرتا تھا، ہزاروں آدمیوں، ایک بستی کی بستی، ایک محلے کا محلہ ہے جو جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے، اور اس محلے اور اس بستی کے لوگوں کی تمام ضروریات جہاز کے اندر مہیا کر دی جاتی ہے. یہ تو مسافر بردار جہاز کی بات ہے. جو تجارتی جہاز ہیں، جو جنگی جہاز ہیں، ان کے ٹیکنالوجی کا اور ان کی وسعتوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. تصور نہیں کر سکتا انسان، اتنی دنیا میں انسان نے ترقی کی ہے. اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت تو چھوٹے چھوٹے جہاز ہی چلتے تھے ہوں گے، لیکن آج تو ان کی شکلیں بہت بڑی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ یہ جہاز سمندروں میں سفر کرتے ہیں، زمین کے ایک خطے سے دوسری خطے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، آدمیوں کو منتقل کرتے ہیں، ساز و سامان کو منتقل کرتے ہیں، تجارت کی اشیاء کو منتقل کرتے ہیں، انسان کی ضروریات کو منتقل کرتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ لوگ اللہ کا فضل تلاش کریں اور شکر گزار بن جائیں.
یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، زمین کے اوپر جو رات اور دن کا آنا جانا ہے کہ رات داخل ہوتی ہے دن کے اندر اور دن داخل ہوتا ہے رات کے اندر، یہ خاص الفاظ ہیں جس کے سوچنے غور کرنے کی طرف انسان کو مائل کیا گیا ہے کہ آدمی غور کرے۔ جیسے ہم آستین میں کپڑے کے ہاتھ ڈال کے پہن لیتے ہیں، ایسے ہی دن تو ہے، اس کی روشنی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو رات کی اندھیری دن کے اندر گھس جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اور جب رات جاتی ہے دن کا سویرا نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی آتی ہے، تو یہ روشنی رات کے اندھیرے میں گھس جاتی ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی کا گھس جانا، دن کے روشنی میں رات کے اندھیرے کا گھس جانا، یہ اللہ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، کنٹرول میں رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ ہزاروں سال سے زمین کا اور دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے، دن اور رات اپنے اپنے اوقات میں برابر آتے اور جاتے رہے ہیں، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ موسمی اعتبار سے دن کبھی کم ہو جاتا ہے، رات بڑھ جاتی ہے، کبھی رات کم ہو جاتی ہے، دن بڑھ جاتا ہے، لیکن سال بھر میں جن اوقات میں، جن تاریخوں میں دن اور رات کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ بالکل ویسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ سب کیا ہے؟ سخر لکم الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، کنٹرول میں دے دیا ہے۔ یہ کنٹرول آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ایک نظام چلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس وہ چل رہا ہے اپنے مدار میں۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب جاری ہے، گردش کر رہے ہیں، موومنٹ کے اندر ہیں، الی اجل مسمى، جب تک کہ اللہ کا حکم ہو، ایک خاص مقررہ مدت تک کہ یہ کام فکس کر دیا گیا ہے، وہ ہوتا رہے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ جتنے امور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر محیط کرتے ہوئے انسان کو بتائے ہیں، یہ سب کون چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ اس نے خاص حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت، ربوبیت کے تحت اور انسان کی زندگی اور اس کی ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ سارا نظام چلایا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے، یہ سلطنت اسی کے لیے ہے، یہ کنگڈم اسی کی ہے جو چل رہی ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں کے اوپر جو اپنے اس خالق کو، اس مالک کو، اس رب کو، اس بادشاہ کو پہچان نہیں سکتے۔ کیا کرتے ہیں؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب و غریب مثالیں دی ہیں، انسان کی عقل کو جگہ پہ لانے کے لیے یہ مثالیں کافی ہیں۔ آدمی عقل کے اوپر بڑا ناز کرتا ہے، سوچنے سمجھنے، اپنے آپ کو فکر مند رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ آدمی آنکھیں بند کر کے، جنگل میں جا کے، بیٹھ کے اپنے رب کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف طریقے اس نے ایجاد کیے۔ لیکن اگر وہ قرآن پڑھ لے اور پھر کائنات کے اوپر غور کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے خالق و مالک کا، اپنے رب کا، اپنے معبود حقیقی کا پتہ مل جائے گا۔ کائنات کے اندر جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہیں اس پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اپنا رب مل جائے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بادشاہت اسی کی، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، معبود حقیقی ہے۔ لیکن جو لوگ اس رب کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ ما یملکون من قطمیر، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن غیروں کو لوگ پکارتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کام آتا ہے وہ جب تک کہ اس سے کوئی درخت نہ نکلے؟ اس کا چھلکا کس کے کام آتا ہے؟ اور گٹھلی کا چھلکا کتنا باریک، کتنا ناقص، کتنا غیر معمولی، یعنی کوئی اس کے اندر حقیقت ہی نہیں ہوتی، چھوٹی سی چیز جو قابل ذکر نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، اب جن کن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انسان جانتا ہے، ہر عقیدہ رکھنے والا اپنے اپنے معبود کو، اپنے اپنے پکارنے والے کو جانتا ہے وہ کس کو پکار رہا ہے۔ جو غیر ہیں، کافر ہیں، کھلم کھلا مشرک ہیں، ہندو ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ تو اپنے اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں،
لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود، اس بات کا اعلان کرنے کے باوجود کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا، پھر بھی ہم بعض مرتبہ دوسروں کو پکار سکتے ہیں۔ کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی انبیاء اور رسول کو پکار رہا ہے، کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے، کوئی بزرگوں کو پکار رہا ہے، کوئی قبروں کے پاس جا کے پکار رہا ہے۔ اور کتنا عجیب واقعہ ہے کہ جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، لوگ جا کر اس کے بھی پیر پڑ رہے ہیں۔ ابھی میں آتے آتے اخبار پہ ایک نظر ڈالا تو تصویر دیکھنے کو ملی کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی، اگرچہ کہ وہ بحیرہ فرقے کے ہیں، کوئی بھی فرقے کے ہیں، دیکھنے میں تو مسلمان ہیں، جا کے نریندر مودی کے پیر پڑ رہے ہیں، اس کے پیر چھوتے ہوئے تصویر آج کی اخبار میں چھپی ہے۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں چیف منسٹر ہے بھائی، 10-12 سال سے اس کی حکومت چل رہی ہے، بڑے فساد، بڑے بڑے مقدمات کر کے بھی وہ ابھی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذرا منا لینا اچھا ہے۔ یہ تو معمولی مسلمان ہے، بڑی دینی دستگاہ کے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی ایک مولانا غلطی کر بیٹھے اور اس کی تعریف کر بیٹھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے۔ اس کی نظر خدا سے اگر ہٹ جاتی ہے تو ایسی غلطیاں کر بیٹھے۔ ما یملکون من قطمیر، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے بڑے اقتدار والوں کو ہلاک کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون، حامان، نمرود، کیسے بڑے بڑے بادشاہ، بڑا اقتدار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ یہ تو 8-10 سال کے حکمراں ہیں، چھوٹے سے خطے کے، ان کے ماننے والے بھی بعض مرتبہ ان کی عزت نہیں کرتے، توقیر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو تو برسوں نہیں صدیوں کی حکومتیں دی گئی تھی، 400 سال حکومت کیا ہے فرعونوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ عرب حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی دولتوں سے نوازا، 40 سال حکومت کی ہے۔ اب حالات کیسے بدل رہے ہیں آپ غور کیجئے۔ ابھی قذافی کے محل لوٹے جا رہے ہیں، سونے کے، چاندی کے انبار، ایسے محلات جس کو دیکھ کر ترقی یافتہ دنیا، مغربی دنیا منہ میں پانی لاتی تھی، رائے ٹپکاتی تھی، ارے کیا ترقی کر لیے بھائی۔ جن کے پاس سونے چاندی کا یہ حال ہے کہ ان کے ٹوائلٹ، ان کے WC، ان کے کموڈ سونے کے بنا دیے۔ عام استعمال کی چیزیں تو چھوڑیے، جس میں غلاظت سے فارغ ہوتے ہیں وہ سونے کے بنا دیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ملیامیٹ کر کے رکھا۔ انہی کی قوم گھس پڑی اور انہوں نے لوٹا ہے محلات کو۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں گے، مال کمائیں گے، مال کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، لیکن یہ مال انسان کے پاس کتنے دن رہنے والا ہے، کتنی دیر رہنے والا ہے؟ یہ سب مال ہی کے تو کرشمے ہیں کہ مال کے پیچھے دوڑتے دوڑتے انسان ہلاکت کا شکار ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حادثے جو اظہر الدین کے ساتھ ہوئے، اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئے، چند دن پہلے کی بات ہے، 25-30 سال پہلے کی۔ ہمارے ہی اس طرح کا ایک خاندان، اس کے اندر سے ابھرنے والا یہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے عروج نصیب کیا، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھ کر لوگ رش کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ کیا کرکٹ کھیلا بھائی، میں بھی ایسی کھیلوں گا، میں بھی ایسی شاٹا ماروں گا، ایسے رن بناؤں گا، میں بھی جو ہے ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا، پھر میری بھی ایسی ترقی ہوگی، میری بھی ایسی شادی ہوگی۔ کرکٹ ملا، بیٹ ملی، شہرت ملی، عزت ملی، بڑے بڑے القاب ملے، بڑے بڑے کپس اس نے ملک کو دلائے۔ پھر اس کے بعد زوال شروع ہوا، بیٹ گئی، میچ گیا، ٹیم میں سے نکلا، الزامات لگائے گئے، جو عزت دار گھرانے میں شادی ہوئی تھی وہ بھی گئی، طلاق دے دی گئی، دوسری عورت سے شادی ہوئی اس کو بھی چھوڑ دیا، اولاد تھی اس میں سے بھی ایک چلی۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، ہم ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے ایک انسانی ہمدردی کے ناطے۔ بہرحال وہ مسلمان تو ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن عبرت کی جو بات ہے اس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مل گیا مال تو ہم بھی بہت دھوم مچائیں گے۔ ہر آدمی کی آرزو ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس آج پیسہ نہیں ہے تو ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ آنے دیجیے، ہر آدمی اپنے سے نکل جاتا ہے، ہر آدمی نکل جاتا ہے۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے بھی دل میں آرزو ہے کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی اپنے بچے کو گاڑی دلا دیتا، مکان بنا کے دے دیتا، سواری دلا دیتا، اعلیٰ زندگی، اعلیٰ
زندگی گزارنے کا ایک معیار قائم کر کے میں بھی اپنی اولاد کو دے دیتا، ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن ابھی حالات نہیں بنے ہیں، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ جب بن جاتے ہیں تو وہ تحفہ، آپ دیکھیے عید کے موقع پر اس نے تحفہ دیا اپنے بیٹے کو، 12-13 دن گاڑی مل کر، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسا رخصت ہوا کہ ہزاروں لوگوں کو رلا کر چلا گیا۔ تو سب کیا ہے یہ؟ اس دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنا ایمان بنائے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو قائم رکھے، اس کو جوڑے، پھر اس کے بعد وہ دنیا میں تو آتا ہی ہے، جاتا ہی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ ثم الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی کہ کبھی دنیا کے پیچھے انہوں نے للچائی ہوئی نظریں نہیں ڈالی۔ کیسے سیرت کے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ مال آیا ہے، فتوحات کا زمانہ، قیصر و کسریٰ کے خزانے لوٹ کر لا لیے گئے ہیں، کنگن لائے گئے سونے کے، قالین ہیں اعلیٰ ترین، زیورات ہیں، مال کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم تو کسی زمانے میں ایک ایک نوالے کے لیے تڑپتے تھے۔ کیسا زمانہ تھا کہ سفر پر نکلتے تھے تو ایک کھجور کا ٹکڑا ہوتا تھا اور مسلمانوں کی فوج کھجور کا ٹکڑا چوس چوس کے پاس کرتی تھی تاکہ کچھ بھوک مٹانے کا ہم کو اندازہ ہو سکے۔ کھانے کے لیے پیسہ غذا نہیں ہے تو بھوک کے احساس کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ دیے جاتے تھے۔ یہ صورتحال تھی، لیکن اب فتوحات ہوئی، دنیا کے بڑے بڑے محلات کو لوٹ لیا گیا، مال غنیمت آ کر پڑا ہوا ہے مسجد نبوی کی صحن میں۔ لوگوں نے دیکھا غالباً حضرت عمر ہے یا حضرت ابوبکر ہے، کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اسلام کو فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عروج نصیب کیا ہے، مال آیا ہے، قیدی آئے ہیں، جو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے وہ سب ہمارے قدموں کے نیچے آ گئے ہیں، اب تو ہم کو خوشیاں منانا چاہیے، آپ کیوں بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ تمہاری نظر تو مال پر ہے، میں تو یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ یہ مال ایک قوم کو تباہ کر کے آیا ہے، کہیں یہ مال ہم کو بھی تباہ نہ کر دے۔ ہم لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور مال ہی کے حاصل کرنے، دنیا ہی کے حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے پیر پکڑ لیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر لوگ جو دوسروں کو پکار رہے ہیں وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے معبودان باطلا تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ تم ان کو اللہ کی خدائی میں شریک کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ جتنے دیوی دیوتا ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں جن کو لوگ خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں ان کی، کیا ان کو پتہ بھی ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کوئی نہیں بتلائے گا تم کو لیکن ایک خبر رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی یہ تمہارے سارے احوال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ یہ ان آیات کی مختصر سی توضیح ہوئی ہے، مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ پڑھ کر سنائی جائیں گی۔ یہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کے مختلف مناظر بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک حصہ آج ہمارے سامنے آیا ہے۔ ان آیات کی مزید تشریح ہوگی، اور اس میں ایک جو خاص عنوان ہے وہ ہے نیک کلمہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور نیک عمل اس کو بلندی نصیب کرتا ہے، عروج نصیب کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کافی علمی بحث ہے یہاں پر، وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو سنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما